बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैं बेताब हूँ लोगों में वापस आने के लिए। सुबह से ये बात कर रहे हैं और उसके बाद हुआ ये कि अब वो कुछ ही देर में जो है लोगों के दरमियान में होंगे और वो अपनी जो बड़ा सरप्राइज़ है वो, इसमें कोई शक नहीं है, वो रख देंगे। अब उसके अंदर क्या वो धरना अनाउंस करने जा रहे हैं या वो जलसा करेंगे, लेकिन जो हमारी इतलात हैं वो ये हैं कि वो तकरीबन रात को 8 बजे वापस लाहौर पहुंच जाएंगे। ये हमारी अंदर से जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि रात को 8 बजे वो बहरहाल लाहौर लैंड करेंगे। अब इस दरमियान में अगर धरना होगा तो वो हो सकता है, या जलसा होगा तो वो हो सकता है, उसके बारे में हमें नहीं पता कि सरप्राइज़ क्या है, उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन ये सवाल फिर आप लोग कर लेंगे कि वो रावलपिंडी पहुंचने के बाद इस्लामाबाद की तरफ जाने के अलावा बनीगाला की तरफ मूव करने के बाद बजाय वो वापस लाहौर का ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक इतला को दे दूं कि उनका हेलीकॉप्टर जो है वो उतरना है इस्लामाबाद के अंदर जो रेड जोन एरिया है, लेकिन वहां पर और GHQ ने यानी कि विदाउट एनी डिले जिस तरीके से आसिम मुनीर साहब की समरी जिस स्पीड से मंजूर हुई थी उसी स्पीड से GHQ ने इमरान खान साहब को परमिशन दी थी कि आप अपना हेलीकॉप्टर जहां मर्जी उतारे, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन और गवर्नमेंट से पूछा गया कि जी GHQ ने क्लियर कर दिया, क्योंकि उन्होंने GHQ में डाला था कि अगर वो क्लियर कर दें तो हम उतारने देंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा कि GHQ को उम्मीद नहीं थी गवर्नमेंट शायद कि GHQ अलाउ करेगी, मगर जब उन्होंने अलाउ कर दिया तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा इख्तियार ही नहीं है, ये इंतजामी मामला है, और अगर इंतजामी चाहेगी उतारने के लिए तो उतारने देगी, वरना वो रोक भी सकती है। यानी कि वो हुकूमत जो बता रही है इमरान खान को कि आपकी जान को खतरा है, वहीं पर वो हुकूमत जो है इस बात के अंदर रुकावट डालेगी कि उन्हें कंफ्यूज किया जाए, परेशान किया जाए और हेलीकॉप्टर को जो है नहीं उतरने दिया जाए, और उसके अंदर एक ऐसा ड्रामा क्रिएट किया जाए कि जहां पर इमरान खान साहब की जान को खतरा हो जाए या उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाए, गलत जगह उतारना पड़े या कुछ भी ऐसी बात हो जहां पर उनको खतरा हो। तो ये पैगाम अच्छा नहीं जा रहा इमरान खान साहब के पास। बहरहाल ये सवाल बहुत बड़ा है, यानी कि अगर कोई आप नोट नहीं कर रहे तो आप इसको फिर फिलहाल रोक देते हैं। वो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो क्यों बनीगाला को प्रेफरेंस नहीं दे रहे। आज वो जाएंगे, यानी कि आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, वो जाएंगे, लेकिन मुकम्मल सेहतियाबी के बाद, जब इमरान खान साहब मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे फिर वो बनीगाला में ही रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने बनीगाला छोड़ दिया है या बनीगाला बिकने वाला है, बल्कि मैं कह रहा हूं कि मुकम्मल सेहतियाबी के बाद इमरान खान साहब शिफ्ट होंगे। उससे पहले वो लाहौर जमान पार्क में रहने का फैसला किया है, और ये बहुत बड़ा फैसला है। इसके अंदर उनको बहुत सारी मामलात हैं, जिसके अंदर एक लंबी, इसके ऊपर एक अलग वीडियो हो सकती है कि वाई जमान पार्क, वाई नॉट बनीगाला। ये तमाम सवाल जो हैं ये बहुत अहम हैं, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे बातें करूंगा कुछ इस हवाले से कि इमरान खान जो फौज है उसने नई सोच पर अमल का चैलेंज जो है वो कबूल करना है कि नहीं करना। अब ये सवाल हमारे सामने आ रहा है। उसके अंदर वो कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब ने जो खिताब किया था उसके अंदर उन्होंने बरमला एतराफ़ किया था कि हमारी फ़ौज जो है वो पिछले साल फरवरी तक सियासत का हिस्सा थी, और उसके अंदर भारत हो या अमेरिका हो या कोई भी हो, वो ये बात वो भी कहते थे, हमें कहते थे कि आपकी जो फ़ौज है वो सियासत में मुदाखलत करती है, जबकि भारत और अमेरिका और जगहों पर जहाँ पर भी फ़ौज अवेलेबल होती है वो फ़ौज मुदाखलत नहीं करती है। और इस मामला यहाँ तक अगर रुका नहीं, वो मामला जो है वो बहुत आगे तक जब जाना पड़ता है, यानी कि जाना पड़ता है, तो उस हवाले से ये हुआ कि लोगों की शिकायतें जो हैं वो फिर जनरेट होना शुरू हुई। कुछ लोगों ने दबे अल्फाजों में, कुछ लोगों ने खुल के, और कुछ लोगों ने मुल्क से फरार होके, और कुछ लोगों ने जान दे करके भी ये मामलात जो है वहाँ पर दिखाए। अब चूंकि वो प्रैक्टिकल है, ग्राउंड के ऊपर है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये होती रही हैं, और उसके अंदर कोई सबूत कुछ नहीं है कि कब क्या हुआ है और किसने किया है। लेकिन बहरहाल बातें जो हैं आप सुनते रहे हैं, और उसकी कोई ना कोई मतलब अगर कोई बात हो रही है, हम कहते हैं कि अगर कहीं धुआं नजर आ रहा है तो मुमकिन है कि वहां पर आग लगी हो, वरना धुआं क्यों है। यहां पर यह है कि GHQ का गेट नंबर 4 हमेशा के लिए बंद करने का वक्त आ गया है। ये बातें हो रही हैं। गेट नंबर 4 जो है उसको आप बस इतना आसान अल्फाज में समझ लीजिए कि गेट नंबर 4 ही वो रास्ता है जो एक सियासतदान को, एक आर्मी की जो इस्टेब्लिशमेंट की जो ताउन है उसके लिए जो उसका सर पे हाथ रखने का जो रास्ता है वो गेट नंबर 4 ही है, जहां से हमारी अपोजिशन हो या हमारी हुकूमत हो वो चाहती है कि फौज जो है वो उसके साथ वन पेज पर रहे, एक पेज पर रहे, ताउन करे, और वो उसके साथ जो है मामला जो है वो स्मूथली आगे बढ़े।
اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو آپ حکومت میں رہیں گے، ورنہ آپ کے ساتھ حکومت کرنا مشکل ہو سکتی ہے، اور جو اپوزیشن ہے وہ اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے اور وہ وہاں پر آ سکتی ہے۔ اور جو ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں پاکستان میں، اس کے حوالے سے جو ماہرین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے یہ ناکام ترین ایکسپیریمنٹ ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کام کے لیے بھی لایا گیا تھا ان کو، یعنی کہ جتنے بھی نقاط لکھ کے دیے گئے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو جتنے بھی 13 نکات دیے گئے تھے ان 13 میں سے ایک نکات کو بھی پی ڈی ایم نے ایڈریس نہیں کیا۔ وہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سر جی آپ نے مجھے 13 کا نکات کہا تھا مگر 8 میں نے کر لیے ہیں، 5 میں نہیں کر سکا تو مجھے آپ پاسنگ مارکس دے دیں، اور اس کے بعد پھر پاسنگ مارکس ایک ریشو تو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پی ڈی ایم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے ایک پوائنٹ بھی حاصل نہیں کر سکا اور وہ ٹوٹلی زیرو پہ گئی ہے۔ اس کو وائٹ واش کہتے ہیں، وہ وائٹ واش ہوئی ہے۔ اور اس وائٹ واش ہونے سے ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر 13 جماعتیں اوپر بیٹھی ہوئی تھیں اور 14ویں جماعت جو ہے وہ پی 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 اس کو پلس کر کے جوڑا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ تمام اور جماعتیں جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کی اپنی ڈیمیجز ہوئی ہیں، یعنی کہ اگر ایم کیو ایم ہے تو وہ ڈیمیج ہو گئی ہے، سمپل سی بات ہے، اور جو باقی جماعتیں ہیں ان کے ووٹ بینک ڈیمیج ہوئے ہیں۔ اب وہ ڈیمیج کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ جو ایکسپیریمنٹ ہوا تھا وہ بالکل ہی فلاپ کہتے ہیں گیا ہے، بالکل ہی فلاپ گیا ہے، اور ان کی اپنی جماعتوں کے اندر ہی چیز آ رہی ہے۔ اور اب جو ہمیں سننے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ، سب نہیں مگر کچھ، کم از کم 5 نام ایسے ہیں جو آپ کو آنے والے وقت میں پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے۔ وہ بڑے نام ہیں، ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، آپ کو میں صاف کہہ رہا ہوں۔ وہ 5 نام آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے، ان کی فیملیز شفٹ ہو چکی ہیں، جو ہماری اطلاعات ہیں ان کی فیملیز فلائی کر چکی ہیں۔ وہ الیکشن سے کچھ پہلے بھی ہو سکتا ہے وہ نامینیشن فائل نہ کریں، اور وہ ہو سکتا ہے کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، مگر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، جو وجہ میں خود سے ایڈ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہماری قیادت ہی، مریم نواز سمیت اگر ہماری قیادت ہی جو ہے وہ اٹلی میں اور فرانس میں اور تمام جگہوں کے اوپر گھومتی پھر رہی ہے، تو میں یہاں پر کیوں گالیاں کھاؤں یا کیوں مصیبت میں آؤں اور کس طریقے سے کمپین کروں، تمام چیزیں کروں؟ تو ہو سکتا ہے، یہ میرا خیال ہے، یہ کوئی رپورٹ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو 5 کم از کم نام ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں فار گڈ، ٹھیک ہے نا، ان کی واپسی نظر نہیں آ رہی ہے، انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عام زبان میں اگر میں کہوں تو آپ مجھے یہ کہنا چاہیے۔ یہاں پر جو اگلی اگر ہم اسٹیپ بات کریں تو وہ یہ بات نکل کے آتی ہے کہ کیا جو آرمی میں ہونے والی تعیناتیاں ہیں، نئی تعیناتیاں ہیں، کیا وہ پی ڈی ایم کا جو ساتھ ہے وہ دے گی؟ کیا وہ اس کو آگے چلنے دے گی؟ یہ جو ملک میں جو صورتحال ہے، یعنی کہ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب آگے ہیں اور وہ انچارج ہیں، تو وہ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ جنرل بات کر رہا ہوں، کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ کہ آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے دھرنا ہو جائے، اور آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد سیل پڑا ہوا ہے۔ تو کیا ایک نیا آنے والا انسان جو ہے وہ کیا ایسے ماحول کو دیکھ کر خوش ہوگا یا وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ میں اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں اور میں اس بات پہ قائم ہوں۔ اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بات فیکٹ پہ بیس نہیں کرتی، مگر میں کہتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا ماضی داغدار بالکل بھی نہیں ہے، ان کا دامن بالکل صاف ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس شخص کے اندر 1% بھی یہ سوچ ہو سکتی ہے۔ یہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے کہ آج اسلام آباد سیلڈ ہے، آج ریڈ زون سیلڈ ہے، آج راولپنڈی کے اندر دھرنا ہو سکتا ہے، آج راولپنڈی کے اندر جلسہ ہو سکتا ہے، آج تمام سڑکوں پہ لوگ ہیں، اور لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ خلق خدا کی آواز ہے، یہ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ، یہ وہ والا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ فیصلے ہوں گے اور رد و بدل اور تبدیلیوں کے امکانات ہیں۔ میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، رد و بدل اور تبدیلیوں کے امکانات ہیں، کچھ استعفوں کے امکانات ہیں، اور کچھ لوگوں کے ریموولز اور تبادلوں کے امکانات ہیں۔ یہ نام ہمارے سامنے بہت جلد آنے والے ہیں، جس کے بعد حالات بدل جائیں گے، اور اس کے بعد ان باتوں کی ویلیو ختم ہو جائے گی جس کے اوپر اب تک ایک بیانیہ جو ہے وہ اب تک اب چل رہا ہے کہ جی یہ نہیں ہو گیا تو وہ نہیں ہو گیا، تو وہ تمام چیزیں بھی ڈیزالو ہو جائیں گی۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ مسئلوں کو حل کرنے کا ایک بہترین ٹائم ہے، اور اگر یہ چیز دکھا دی جائے کہ جی یہ چیز ایسی ہو گئی ہے، ان آرڈر ہو گئی ہے، ان آرڈر، صرف ان آرڈر ہوگی، اس میں یہ واضح کر دیا جائے گا کہ کسی کو فیور نہیں دی جائے گی، اوپن گراؤنڈ ہوگا، جاؤ لڑو کھیلو،
جو مرضی کرو. ایک یہ آپ کا گراؤنڈ ہے, یہ آپ کا گراؤنڈ ہے, اس گراؤنڈ کے اندر کوئی نہیں آئے گا, کوئی ریفری نہیں آئے گا, کسی ریفری کے کان میں جو ہے وہ ہینڈ فری لگا ہوا نہیں ہوگا, اسے کہیں سے میسج نہیں آ رہا ہوگا, وہ فیصلہ میرٹ پہ دے گا کیونکہ اس کا کانٹیکٹ کسی سے ہوگا ہی نہیں. تو کوئی انگلی نہیں ہوگی, کوئی آؤٹ اس کے زبردستی نہیں ہوگا, کوئی LOW نہیں ہوگا, کوئی تھرڈ امپائر نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو اپنے بلبوتے پر ثابت کرنا ہے, یہ کہہ کر جو ہے معاملہ ختم ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں جو بھی صورتحال بیٹھے گی آپ کے سامنے. شام تک جو میں نے آپ سے کہا ہے اس پر پھر دوبارہ سے آنا پڑے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.